سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے صلہ رحمی کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرمائی تھی کہ صلہ رحمی کیا ہے، صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں، صلہ رحمی کس کے ساتھ کی جائے، اس کے معاون اسباب کیا ہیں، اور صلہ رحمی کیوں نہیں ہوتی، قطع تعلقی کے اسباب اور صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر قرآن اور حدیث کے کچھ دلائل آپ نے سنے تھے۔ ہم اسی بات کو آج کے خطبہ میں آگے چلائیں گے۔ تو آج کے خطبہ میں یہ نقطہ بیان ہوگا کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو ملانا، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوتے ہیں، اس کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے متعلقہ دیگر چیزیں۔ عمومی طور پر یہ رشتہ داری ملانے کی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی تاکید ہے، بڑا تاکیدی حکم ہے کہ رشتہ داری ملاؤ، جس کی آپ نے وضاحت اور تفصیل گزشتہ خطبہ میں سماعت فرمائی ہے۔ عمومی طور پر رشتے ناتے اپنی قرابت داروں میں ہوتے ہیں، باہر بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً زیادہ کاروبار کی شراکت بھی ہوتی ہے اپنے قرابت داروں میں، اور اسی طرح جائیداد کی شراکت، وراثت میں شراکت، اور آنا جانا، اور جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بھی زیادہ تر قرابت داروں میں، خاندان میں، قوم میں، رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ اور یہاں لڑائی اور جھگڑے اور بدگمانی کی زیادہ چانسز ہیں، لڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے، جھگڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، بدگمانیاں اور غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ جنم لیتی ہیں۔ تو ایک انسان جب کتاب و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہ رشتہ داری کو ملائے گا تو پھر وہ جتنے بھی شیطانی حربے ہیں کہ رشتہ داری توڑنے کے حوالے سے، لڑائی اور جھگڑوں کے حوالے سے، ایک دوسرے سے بدظن ہونے کے حوالے سے، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ کے قانون کا پابند ہو کر وہ رشتہ داری کو ہر حال میں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے فرمایا جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو پھر بھی جوڑ، جو تجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو پھر بھی کر، تو نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ کوئی رشتہ داری ملائے یا نہ ملائے، آپ نے رشتہ داری ملانی ہے، رشتہ ناتا جوڑنا ہے۔ اگر وہ ملاتا ہے تب آپ ملائیں، وہ نہیں ملاتا آپ نہ ملائیں، یہ رشتہ داری ملانا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بدلہ ہے، احسان کا بدلہ ہے احسان۔ اگر کوئی آپ سے اچھا نہیں بھی ہے، برتاؤ اچھا اس کا نہیں بھی ہے، تعلق وہ رکھنا نہیں بھی چاہتا، حقوق آپ کے ادا نہیں بھی کرتا، ہے آپ کا رشتہ دار، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ آپ کا تعلق اور قرابت ہے، تو آپ نے پھر بھی اللہ کے حکم کو مان کر اس کو نہیں دیکھنا اس کا رویہ کیا ہے، آپ نے شریعت کے احکامات کو دیکھنا ہے کہ یہاں میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو اس کے فوائد آپ کے سامنے رکھوں، پہلا فائدہ اور دوسرا فائدہ، یہ دونوں فائدے ایک ہی حدیث کے اندر بیان ہوئے، اور یہ حدیث بھی کئی مختلف الفاظ میں کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5986 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ یہ دو فائدے رشتہ داری ملانے کے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے، کیا ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اللہ اس کو مال میں اضافہ کرے، اس کے یعنی اس میں برکت ہو، جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، رزق عطا فرمایا ہے، اس میں برکت ہو، اس میں تھوڑ اور کمی نہ ہو، وسعت ہو۔ اور دوسرا جو یہ شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ تو عمر بڑھانے کے حوالے سے اہل علم کے اس حدیث کے مفہوم میں کئی اقوال ہے، ان میں سے ایک یہ مفہوم محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس کی عمر کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہوتا فضولیات میں، وہ اپنی اس عمر سے پوری طرح فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنی آخرت کے حوالے سے بھی اور اپنی دنیا کے حوالے سے بھی، یہ نہیں وہ عمر اس کے لیے برکت والی ہوتی ہے، نفع مند ہوتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ لوگوں کے دلوں میں
وہ لوگوں کے دماغوں میں، وہ لوگوں کی یادوں میں، وہ لوگوں کے تذکروں میں رہتا ہے. اس کی عمر بڑھتی ہے، وہ مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے تذکرے جو ہیں وہ زندہ اور جاوید ہوتے ہیں. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر بھی مقرر کر دی، اللہ کے علم میں ہے، اور رزق بھی مقرر کر دیا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور کچھ لکھوا بھی دیا. اب اللہ نے اس کو معلق رکھا کہ یہ شخص صلہ رحمی کرے گا میں اس کو مزید عمر عطا کر دوں گا، یہ صلہ رحمی کرے گا میں اس کو مزید رزق عطا کر دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا. اور یہ بھی اللہ کو علم ہے کہ کون کرے گا صلہ رحمی اور کون نہیں کرے گا. کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ کی مرضی، جو چاہے اپنا لکھا مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے. وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، رشتہ داری کو ملائے. یہ رشتہ داری ملانے کا بڑا بہترین فائدہ. اور تیسرا فائدہ کہ خاندان میں باہمی جو محبت ہے، جو مودت ہے، جو مطلوب ہے مومن سے، وہ حدیث تو معروف ہے نا، صحیح مسلم کی آپ نے سنا ہے نا، کہ آپس میں محبت کرنا یہ ایمان کے مضبوط ترین کڑے میں سے. تو جو خاندانی محبت ہے، رشتہ ناتوں کی محبت ہے، وہ بھی صلہ رحمی کی وجہ سے ہی پروان چڑھتی ہے. اگر کوئی رشتے ناتے نہ ملائے تو رشتہ داریاں، محبت خاندانوں میں قائم نہیں رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1969 ہے، 79 ہے، 79. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو یاد کرو، سیکھو جس کے ذریعے تم رشتہ داری میں لاؤ. آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو بد ظن کر دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. تمہاری خالہ ایسی ہے، تمہاری پھپھی ایسی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، تمہارے خاندان کے فلاں لوگ ایسے ہیں، بجائے اس کے ان کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ ان کا ادب کرنا، یہ تمہارے خاندان کے بڑے ہیں، ان کا تمہارے ساتھ قرابت ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، اللہ نے ان کے حقوق رکھے، یہ تعلیم ہم نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نسب کو سیکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اپنا نسب، کیونکہ اس نسب کے ذریعے ہی تمہیں پتا چلے گا کہ میرا کون کون قریبی ہے، جس کے ذریعے تم کیا کر سکو گے. نسب کو اس لیے نہیں سیکھنا کہ فخر کرو میری قوم یہ ہے، میرا نسب یہ اعلیٰ ہے، اس لیے ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے قرابت داروں کو پہچان کر، جان کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، رشتہ داری ملا سکو. فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ فإن صلۃ الرحم، کیونکہ رشتہ داری ملانا، صلہ رحمی کرنا، محبت فی الاہل، یہ اہل میں، خاندان میں، قوم اور قبیلے میں یہ کیا ہے؟ محبت کا ذریعہ ہے، محبت کا باعث ہے. یعنی اس خاندان کے اندر باہمی محبت رہتی ہے جس خاندان کے اندر صلہ رحمی ہو، رشتہ ناتوں کا لحاظ اور پاس اور حقوق کی پاسداری. فإن صلۃ الرحم محبت فی الاہل ومثرات فی المال، اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں. منسات فی الاثر، اور اس کی عمر کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرما دے. تو اس حدیث میں بھی 3 فائدے بیان کیے، مال میں اضافہ، عمر میں اضافہ، اور خاندان میں باہمی محبت فی الاہل، اہل کے اندر محبت کا ذریعہ ہے رشتہ داری کو ملانا. صلہ رحمی کے ذریعے گھر آباد ہوتے ہیں، گھروں میں ویرانگی یہ نہیں ہوتی، گھر آباد ہوتے صلہ رحمی کرنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد نے المسند کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راوی ہیں، کہ جس کو نرمی عطا کی گئی، جس کو نرم رویہ، نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرمی عطا کی گئی، وہ سخت رو نہیں ہے، سخت گو نہیں ہے، نرم ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بڑی بھلائیاں عطا کر دی گئی. جو نرم مزاج آدمی، اسے اللہ دنیا اور آخرت کی
بڑی بلائیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، 3 چیزیں بیان کی۔ ایک صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، دوسرا حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، وحسن الجوار، اور اچھا پڑوسی، یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے، رشتہ داری ملانے سے، صلہ رحمی کرنے سے، اچھے اخلاق سے اور اچھے پڑوسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں کیوں نہیں آباد؟ پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے۔ پڑوسی کی جڑیں کاٹنے والا، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والا، حسد اور دیگر جو کینہ بغض کی بیماریاں ہیں، جیسے خاندانوں میں ویسے پڑوس میں بھی ہیں۔ اللہ نے اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے، تعلق دوسری طرح نہیں بھی ہے، کوئی رشتہ خون کا یا کوئی اور نسب کا سسرالی کوئی نہیں ہے، صرف محض پڑوسی ہے، اس کا بھی حقوق رکھے۔ وہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا پڑوسیوں کا کتنا حق ہے۔ بہرحال پڑوسی اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو اور صلہ رحمی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعمران الدیار، گھر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ پتہ چلا، گھروں کی آبادی کا ذریعہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ جب رشتہ داری ملائی جائے گی تو پھر ان پر جب انسان مال خرچ کرے گا، صدقہ دینے میں رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، تو اس کا اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرما دے گا۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ صدقہ تو آپ نے دینا ہی دینا، زکوٰۃ تو آپ نے نکالنی ویسے صدقہ آپ کسی پہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے عام مسکین، ایک ہے رشتہ دار ہے لیکن مسکین ہے، مستحق ہے، غریب ہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ رائج ہے، سیلفی بنانے کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے یا ان سے کچھ کام کاج نکلوانے کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں کہ یہ بعد میں ہمارے کام آئے گا، ہمیں ووٹیں دے گا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، یا کوئی اور معاملات اور مفادات پھر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی رشتہ دار ہے، قریبی ہے، رشتے ناطے والا ہے، وہ مستحق ہے، پہلا حق اس کا بنتا ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جب آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 658 ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1844 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کے اوپر صدقہ کرنا یہ صرف صدقہ ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقہ وصلہ، اور اگر آپ یہی صدقہ کسی رشتہ دار کے اوپر کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری ملانے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی رشتہ دار کو اس کے اوپر مال خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرما دے گا۔ ایک تو آپ نے وہ صدقہ کیا ہے، دوسرا آپ نے رشتہ دار کی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے صلہ رحمی کی۔ یہ صلہ رحمی کا فائدہ ہے۔ چھٹا فائدہ، رشتہ داریاں ملانے سے اللہ مصائب سے بچا لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، 3 نمبر والی حدیث، لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر ٹکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پہلی بار جب جبریل امین آئے، آپ کو گلے سے لگا کے دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر میں، اور آپ اپنی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور پھر وہ سارا معاملہ جو غار میں پیش آیا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے اس وقت کیا بیان کیا تھا؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ کبھی رسوا نہیں ہوگے، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، پہلی بات کیا بیان کی؟ آپ رشتہ داری ملاتے ہیں۔ پہلی بات کیا بیان کی؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، تئی رزق کو کما کر دیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ لیکن جو پہلی بات بیان کی وہ کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، آپ
رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، اور ساتھ میں اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی سے گناہوں کو کیا ہوتا ہے؟ معافی ملتی ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں اللہ گناہوں کا کفارہ بناتے رہتے ہیں، صلہ رحمی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4750 ہے، 4750، واقعہ عفت کے حوالے سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، سورہ نور میں ان کی برات نازل ہوئی، تو تہمت لگانے والے پروپیگنڈے کا شکار ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد یا خالہ زاد کے بیٹے تھے مستہ۔ انہوں نے بھی کچھ باتیں کی سیدہ کے بارے میں، اور یہ وہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہنامہ یعنی مہینے ان کو راشن وغیرہ ان کو وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، ان کو مال دیتے تھے، خود تاجر تھے، اور کیوں دیتے تھے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک تو وہ کمزور تھے، اور دوسرا ان کے رشتہ دار تھے، رشتہ داری کی وجہ سے اور ان کے مالی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے وظیفہ جاری کیا ہوا تھا، ہر مہینے ان کو مال دیتے تھے، تعاون کرتے تھے ان کے ساتھ۔ پھر سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی، مستہ نے بھی کچھ باتیں کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لا انفق علی مستح شیئا، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد مستہ کے اوپر کچھ بھی نہیں خرچ کروں گا، میں اس کو ہر مہینے کے مہینے مال دیتا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے۔ واللہ لا انفق علی مستح شیئا بعد الذی قال لعائشہ ما قال رضی اللہ تعالی، جو عائشہ کے بارے میں اس نے کہا ہے، جو بھی باتیں اس نے کی ہیں، اس کے بعد اب اللہ کی قسم مستہ کا جو خرچہ وہ بند نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور فضل والے، وسعت والے، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ یہ قسمیں نہ کھائے أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، وہ اپنے مسکینوں اور غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے درگزر کرے، ان کو چاہیے معاف کریں۔ اللہ کا بیان کتنا پیارا انداز، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کیا تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ ہماری طرح نہیں تھے، انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، اسے میں سبق سکھاؤں گا، اس کو میں مال دوں۔ انا کا مسئلہ نہیں، ضد کا مسئلہ نہیں، قرآن کی آیت آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جو دیتا تھا اس میں کبھی کبھی نہیں کروں گا، اس کا میں وہ وظیفہ اسی طرح جاری کر دوں گا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی بات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خرچ کرنے کے بارے میں بیان کیا تو ساتھ کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو اس آیت کریمہ سے اور اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو رشتہ داری میں لاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1904 ہے، اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ توبہ تو ہے ہی ہے نا۔ تو وہ پوچھ رہا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، گناہ بھی بڑا ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے اس کو ایک عمل بھی سکھایا، کیونکہ آپ کی دوسری عمومی حدیث ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آپ نے گناہ کے بعد نیکی کرنی ہے، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو کیا کرے گی؟ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، وہ نیکی برائی کو ختم کر دے۔ اب نبی علیہ السلام ان کو ایک نیکی بتانے لگے کہ ایک نیکی کرو جس نیکی کی وجہ سے یہ جو کہتے ہو نا بڑا گناہ کر کے آ گیا ہوں، توبہ ہے، تو ایک نیکی کرو جس نیکی کی وجہ سے اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ وہ نیکی کیا بتائی؟ آپ نے پوچھا حل لک من ام، اور تیری ماں ہے؟ کیا پوچھا؟
ماں ہے. اور ابن حبان کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں حل لکا، کیا تیرے لیے ابوان یا والدان کے لفظ ہے، والدین ہے یعنی صرف ماں نہیں، باپ اور ماں دونوں ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے حل لکا من ام، بات ایک ہی ہے، تمہاری ماں ہے یا تمہارے ماں اور باپ ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ماں باپ نہیں. کہا حل لکا من خالہ، خالہ ہے تیری؟ اس نے کہا جی خالہ ہے. کہا فبرھا اذا، پھر تو اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. مطلب کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں گناہ کر کے آیا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ماں باپ ہے؟ کہا نہیں. کہا خالہ ہے؟ کہا ہاں ہے. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، صلہ رحمی کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. تو یہ صلہ رحمی ایسا عمل ہے، صلہ رحمی رشتہ داری ملانا، جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما. آج دنیا گناہ معاف کروانے کے لیے بڑے بڑی زلفیں، مونچھیں منہ میں، کپڑے میلے کچیلے، حضرت صاحب دعا کرو اللہ مجھے بخش دے. وہ ڈنڈا مارتا ہے، 2-4 گالیاں دیتا ہے، منہ میں سگریٹ لگا ہوا، کہتے ہیں یہ نہیں پہنچا ہوا ہے، یہ مجذوب ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اللہ تجھے ویسے ہی معاف فرما دے گا. اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مطیع و فرما بردار بن، مانگنے کے بغیر اللہ تیری گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو صلہ رحمی کرنے کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتلایا. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور یہ صلہ رحمی کل قیامت والے دن یہ عمل، یہ نیکی انسان کے لیے گواہی دے گی. امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 73 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بظاہر موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الرحم کل رحم آتیۃ یوم القیامت امام صاحبہا، ہر رشتہ داری، ہر تعلق، ہر قرابت داری اس تعلق جوڑنے والے کے حوالے سے اس کے سامنے قیامت والے دن آ جائے گی. اس کے سامنے یہ رشتہ داری صلہ رحمی یہ آ جائے گی، تشہد لہ بصلۃ، اور اس جوڑنے کے حوالے سے اس کے لیے گواہی دے گی. اگر اس نے رشتہ داری ملائی، صلہ رحمی کی، یہ رشتہ داری، یہ عمل اس کے حق میں گواہی دے گا، اللہ یہ رشتہ داری ملانے والا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والا تھا. اور اگر یہ رشتہ داری توڑنے والا، تعلق خراب کرنے والا، ان کے حقوق ادا نہ کرنے والا ہوا، یہ صلہ رحمی اس کے خلاف گواہی دے گی، اللہ یہ رشتہ داریاں توڑنے والا تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پچھلے خطبے میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی نا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا رشتہ داری کو؟ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے میں اس کو تباہ کر دوں گا، کاٹ ڈالوں گا. تو یہ رشتہ داری میں لانے کا فائدہ ہے کہ رشتہ داری صلہ رحمی قیامت والے دن گواہی دے گی اور جنت میں جانے کا سبب ہے. صلہ رحمی جنت میں جانے کا سبب ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 1396، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بدو، دیہاتی، عربی، وہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار کو پکڑ لیا، اور مہار پکڑ کے کہتا ہے مجھے ایسا عمل بتلائیے. عربیوں کا اپنا طریقہ ہے سوال پوچھنے کا. اب چلتے ہوئے سفر میں اس نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، کہا مجھے ایسا عمل بتلائیے جس عمل کے ذریعے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. اب انداز جیسا بھی ہو سوال پوچھنے کا، لیکن سوال بڑے کمال کا پوچھا کہ وہ عمل جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا لیکن اللہ کی عبادت میں کچھ بھی ذرہ برابر بھی شرک یہ نہیں کرنا. شرک کر کے چاہے رشتہ داریاں ملاؤ، چاہے جو مرضی کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرا کر، اسماء و صفات میں شریک ٹھہرا کر، اس کی توحید میں شریک ٹھہرا کر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا تو آپ نے پہلی بات بیان کر دی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر بر اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھ. یہ نہیں ہو سکتا میں بڑے صاف دل کا آدمی ہوں جی، میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو کیا خیال رکھے گا؟ پہلے اللہ کا حق ادا کر. نماز پڑھنا، اس کی عبادت، اس کا حکم، کہا نماز پڑھ.
تیسرا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ اور رشتہ داری ملا، اب اونٹنی کو بھی چھوڑ. آپ نے فرمایا رشتہ داری بھی ملا، اب اونٹنی کو بھی چھوڑ. تو یہ آپ نے جو اس کو عمل بتلائے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، وہ کیا تھے؟ ان میں ایک توحید، نماز، زکوٰۃ اور رشتہ داری ملانا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3251 ہے، اور یہ معروف بات ہے، آپ نے سنا ہوا ہے. عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرانوار پر نگاہ پڑی، اسی وقت دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو سچے نبی کا چہرہ ہے. اور آپ سے جو پہلی بات سنی، پہلا مسئلہ، پہلی حدیث، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلامتی عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داریاں ملاؤ، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کو قیام کر کے تہجد پڑھ کے نماز پڑھو. تدخلوا جنت، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ. یعنی جنت میں داخلے کے جو اسباب اور اعمال بیان فرمائے، امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. ان میں ایک چیز کیا تھی؟ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داری ملاؤ. اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں کہ رشتہ داری ملانے کے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کا تاکیدی حکم اللہ نے دے دیا. اور کاٹنے والا اللہ کے ہاں سخت وعید کا شکار ہے کہ ان پہ لعنت ہے، برا گھر ہے. اور دنیا میں کسی گناہ پر جلتی یا پکڑ نہیں آتی. ہاں قطع رحمی ایسا گناہ ہے جس میں دنیا میں اللہ فوراً پکڑ لیتا. لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل، یہ بھی حدیث موجود ہے، نہیں ہوگا. یعنی پہلے پہل نہیں ہوگا، سزا بھگت کے ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا. تو اب کچھ چیزیں، وقت تھوڑا ہے، وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلی یہ کہ رشتہ داری ملانے کی بات جب چلتی ہے، انسان سوچتا ہے چلو جی وہ رشتہ دار ہی میرے ویسے، اس کی تو میں نے پچھلے خطبے وضاحت کر دی تھی نا، وہ جیسے بھی ہو رشتہ داری پھر بھی ملانی ہے، وہ ملائے نہ ملائے اس کو نہیں دیکھنا. دوسرا مسئلہ کہ کافر اور مشرک رشتہ دار بھی ہو، آپ نے پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہے. یہ نہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کو جو مرضی کرتا رہے، نہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2620 ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہے جبکہ وہ مسلم نہیں ہے، مشرکہ ہے، کافر ہے، اور وہ میرے پاس امید تعاون کی لے کے آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ تعاون کروں اور اچھا برتاؤ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم صلی امہ کے، ہاں اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر. تو کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی. سورہ لقمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 میں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پہلی آیت کے اندر ماں کی تکلیف کو بیان کیا کہ ماں تمہیں بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے. پھر فرمایا کہ ان کی بات بھی ماننی ہے، اطاعت فرما برداری کرنی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھے ابھارے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شرک کر، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کی منافی ہے، خلاف ہے، اگر والدین اس کا حکم دیتے فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ مخلوق کی اطاعت نہیں چلے گی. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہو، باپ کی بات، ماں کی بات، کسی بڑے چھوٹے کی بات نہیں چلے گی، اللہ کی بات چلے گی. تو فرمایا اگر تجھے وہ شرک پر یا خلاف شرع کسی بات پر ابھارے، ان کی اطاعت نہیں کرنی. اب ہیں وہ کافر، شرک پر ابھار رہے نا. آگے کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. یعنی دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں تمہارا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا. کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، جو مسلمان ہوں وہ تو بہت ہی زیادہ حقدار ہے. کافر ماں باپ یا کافر رشتہ دار بھی ہوں تو ان کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو ایک دیا، ایک ریشمی کپڑا، ریشم کا. مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، 59-81 روایت ہے صحیح بخاری کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے ایک کافر بھائی کو بھیج دیا، صلہ رحمی کی.
وہ مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، اس کو آپ نے وہ تحفہ دے دی. یعنی آپ رشتہ داری کافر رشتہ دار کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری جو والدین ہوتے ہیں، والدین ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ یا ان کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ تعلق ہے ان کی وجہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دفعہ نا جا رہے تھے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2525 نمبر روایت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، آپ کے پاس اونٹنی تھی. اب اس پر جب اونٹنی، ایک گدھا بھی تھا آپ کے پاس، آپ نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آپ اونٹنی سے اترتے، جب تھکتے گدھے کے اوپر سوار ہو کے آپ راحت حاصل کرتے تھے، آرام کرتے تھے. تو آپ کو نا رستے میں ایک آدمی ملا، ایک دیہاتی ملا. اس دیہاتی سے آپ نے پوچھا تو فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں؟ اس نے کہا جی ہاں، فلاں 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 کا بیٹا فلاں. تو کہا ایسے کر، یہ گدھا تو سوار ہو جائے اس پہ، یہ تو لے لے. اب یہ گدھا اس کو دے دیا. پھر کہا یہ جو پگڑی ہے، اپنے سر سے پگڑی اتاری، کہیں اپنے سر پہ تو باندھ لے. گدھا بھی دے دیا اور پگڑی بھی اپنی دے دی. ساتھ والوں نے کہا، عبداللہ بن دینار تھے یا دیگر لوگ بھی تھے، کہا اے ابن عمر اللہ آپ کی بخشش فرمائے، یہ دیہاتی لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت بھی دو تو یہ خوش ہو جاتے، بڑا عطیہ دیا. آپ جس پہ خود آرام کرتے تھے گدھے پہ، آپ نے وہ سواری اس کو دے دی، اور یہ اپنے سر پہ امامہ باندھتے تھے، آپ کے لیے اسپیشل تھا، وہ بھی آپ نے اس کو دے دیا. کچھ تھوڑا بہت بھی دیتے تھے وہ راضی ہو جاتا. کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیکیوں میں بہت اعلیٰ اور بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جن کی باپ کے ساتھ جارانہ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق کریں، اچھا برتاؤ کریں. یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے. وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صِدِّيقًا لِعُمَرَ، میرے باپ عمر کا دوست تھا اس کا باپ. اب اس کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا، یہ آپس میں دوست نہیں. آپ دیکھیے عطیہ دے دیا کہ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، بنو سلمہ کا، ابو داؤد میں حدیث نمبر 5142. آخری بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں، ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب ان کے ساتھ پیچھے ہم کیا کریں جی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا ہو؟ لوگوں کے اپنے اپنے طریقے. کسی نے کہا ختم پڑھاؤ، کسی نے کہا 40واں کراؤ، کسی نے کہا فنکشن کرواؤ، کسی نے کیا کہا قبر کے اوپر بندے بٹھاؤ قرآن پڑھاؤ، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. اچھا یہ نہیں پوچھتے ماں باپ زندہ ہیں، کوئی طریقہ بتاؤ ان کو خوش کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا. تب قدر آتی ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے. جب زندہ ہے یہ نہیں پوچھتا، نہ ان کی خدمت کرتا ہے، نہ ان کو وقت دیتا ہے، نہ اپنی جنت کو جنت میں جانے کا باعث بناتا ہے یہ نیکی کر کے والدین کے ساتھ. وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے والدین کا کہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کرنا. تو کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی نیکی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کر سکوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرنا. کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہو؟ جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی وہ کیا دعا کرے؟ الصلاۃ علیہما، نماز اور ان کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. یہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کر سکتے، ان کو دعا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، ان کے مرنے کے بعد جو ان کے وعدے تھے، جو انہوں نے کہا ہوا تھا فلاں فلاں کام ہم نے کرنا ہے، وہ وعدے تم مرنے کے بعد ان کی اولاد پوری کرے، یہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہے. وَصِلَةُ الرَّحِمَ الَّتِي لَا تُوصَلْ إِلَّا بِهِمَا، اور وہ رشتہ داری جو صرف انہی کی وجہ سے ملتی ہے،
باپ کا دوست ہے، باپ کا قرابت دار ہے، باپ کا رشتہ دار ہے، ماں کا ہے، ان کے مرنے کے بعد اس رشتہ داری کو منانا، ان کے تعلقات کو بحال کرنا، ان کے تعلقات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اور ان کے جو دوست تھے، ان کے جو محبت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کی عزت اور ان کی تکریم کرنا، یہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کے برابر ہے۔ لیکن کیا ہے، باپ مر بھی جائے، کوئی اپنے چچا کو، اپنے دادا کو، ماں کی وجہ سے ماموں کو، خالہ کو، یا دیگر جو قرابتیں ہیں، خالہ زاد ہیں، دیگر کزن ہیں، جتنے بھی ہیں رشتہ دار، ماں کی وجہ سے رشتہ داری، باپ کی وجہ سے رشتہ داری، جب ان کے رشتہ داروں کا اپنے والدین کی وجہ سے لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو یہ والدین کے ساتھ نیکی، آج کل تو ماحول ہی ایسا ہے، والدین زندہ ہے، کوئی ان کا نہیں لحاظ رکھتا، ان کی رشتہ داری آگے کون ملائے گا؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔